اعتقادی اختلافات ہیں، لہٰذا وہاں پر ہم کہتے ہیں دیگر مسلمان بھائیوں سے اہل سنت سے اتحاد کرنا چاہیے۔ لیکن جب بات مومنین کی آتی ہے تو قرآن و اتحاد کی بات نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ تم تو بھائی ہو، تمہارا رشتہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ انما، آپ سب جانتے ہیں، انما یرید اللہ، یعنی انما عذاب حصر میں سے ہے، یعنی اللہ صرف حصر سے بیان کر رہا ہے کہ تمام کے تمام مومنین وہ جو ہے صرف بھائی ہیں۔ ان کے درمیان اگر کوئی رشتہ پایا جاتا ہے تو بھائی کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ ان کے درمیان نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ قبیلہ ہوتا ہے، نہ نسل ہوتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ ہے تو صاحبان ایمان ہونے کی بنا پر وہ صرف اخوا کا رشتہ ہے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، پھر بھی انسان دوری اختیار ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ پھر حکم دیتا ہے فصل، پھر اصلاح کرو، اس بات کی اصلاح کرو، بین اخویکم، اپنے درمیان بھائی چارگی۔ اگر بھائی بھائی سے دور ہو جائے تو بھائی بھائی سے دور ہو سکتا ہے، دشمن نہیں ہو سکتا۔ لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر دو سلبی بھائی بھی ہوں، ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ان کے اندر بھی جو ہے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے معنی کی دشمنی ہو جائے قطعاً یہ خلاف ہے، یہ حرمت رکھتا ہے۔ ہمارے درمیان یقیناً بعض چیزوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے اور ہو گیا ہے، جس کی بنا پہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص وہ جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کو اپنا بھائی تصور کرے۔ اگر وہ بھائی تصور نہیں کرتا، وہ خلاف قرآن کام کر رہا ہے، وہ خلاف وحی الہی کام کر رہا ہے۔ ہر مومن جو ہے وہ یقیناً ہمارا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، شاید اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، تم پر رحم کیا جا سکے۔ اس لیے کہ اگر انسان تقوی الہی اختیار نہیں کرے گا، رحمت الہی سے دور رہے گا۔ جہاں جہاں اختلاف ہوگا وہ رحمت الہی سے دور ہے، جہاں پر فساد ہے وہ رحمت الہی سے دور ہے۔ نہ وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، نہ اللہ کی وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، میں آپ تمام حضرات کو اس مقام سے صرف ایک ہی پیغام دوں گا کہ اختلاف یقیناً ہو جاتا ہے، اور یقیناً ہمارے درمیان اختلاف ہو چکا ہے، اور اس کی میں ایک مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں۔ عزیزان محترم، جس دن سے یہ کائنات بنی ہے اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود تخلیق کیا، اس دن سے دو پاور وجود میں آ گئی، ایک رحمانی پاور ہے اور ایک شیطانی پاور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، جیسے ہی کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، وہیں پر ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے استکبار کیا، تکبر کیا، وہ کفار میں سے قرار پا گیا۔ تو ایزانی مطلب وہاں سے پاور ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک پازیٹو پاور جسے رحمانی پاور کہا جاتا ہے، ایک نیگیٹو پاور جسے شیطانی پاور کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ لہٰذا جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اختلاف چاہتی ہیں، وہ فساد چاہتی ہیں، وہ برباد کرنا چاہتی ہیں اقوام کو۔ میں عرض کر چکا کہ اذان موت میں ایک وقت تھا جب مسیحیت کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ اس چرچ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کا ادارہ بھی اسی چرچ کا حصہ رہ چکا ہے۔ ایک زمانے میں اس دنیا کے حصے میں چرچ کی حکومت ہوتی تھی، ان کی فوج ہوتی تھی، ان کی اپنی پولیس ہوتی تھی، اپنی حکومت ہوتی تھی، اور چرچ حکومت کرتا تھا۔ لیکن جب دنیا کی کچھ طاقتوں نے دیکھا کہ چرچ جو ہے اس نے ظلم کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور کچھ چیزیں غلط بات ہو گئی تھی، لیکن ایک مذہب کو اتنا اسٹرانگ دیکھا تو انہوں نے کیا حربہ استعمال کیا، کہا کہ تلاش کرو کہ ان کے متقابل کون افراد ہیں۔ تو انہوں نے تلاش کیا، کہا دوسرا بڑا مذہب جو نظر آتا ہے وہ اسلام نظر آتا ہے، دوسرا بڑا دین جو نظر آتا ہے اسلام نظر آتا ہے، لہٰذا مسیحیوں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو مسیحیوں سے لڑا دیا۔ یہ پہلا حربہ تھا۔ مسلمانوں کو ایک دو ادیان جو آسمانی ادیان تھے، جو اللہ وحدہ لا شریک پر عقیدہ رکھتے تھے، قیامت پر عقیدہ رکھتے تھے، نبوت پہ عقیدہ رکھتے تھے، قبر پہ عقیدہ رکھتے تھے، حشر پہ عقیدہ رکھتے تھے، ان دونوں مذاہب کو تیسری طاقت نے لڑا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان بھی ضعیف ہو گئے اور مسیحی بھی ضعیف ہو گئے۔ مسیحیوں کی حکومت گر گئی، جس کو ہم صلیبی جنگیں کہتے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمان بھی مستضعف ہو گئے۔
لیکن پھر جب دنیا کے شیاطین نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی مسیحیت ختم ہونے کے بعد اسلام میں ابھی بھی روح باقی ہے اور اسلام ابھی بھی پاورفل مذہب ہے، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، تو انہوں نے بھی دوسرا حربہ استعمال کیا، کہا اب ان میں تلاش کرو، اب مسلمانوں کو کیسے توڑا جائے۔ تو انہوں نے کہا ان میں دو تفریق پائی جاتی ہے، ایک کو سنی کہا جاتا ہے، ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے، لہٰذا شیعہ کو سنی سے لڑا دو اور سنی کو شیعہ سے لڑا دو۔ لہٰذا انہوں نے اب سنی کو شیعہ سے اور شیعہ کو سنی سے لڑایا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اہل سنت کا گروہ مستضعف ہو گیا، وہ کمزور پڑ گیا، وہ ناتواں ہو گیا۔ آج اہل سنت کا گروپ جو ہے وہ ناتواں ہے، شیعوں کا گروپ ناتواں ہے۔ اس کی بھی ایک سادہ سی مثال کہ ہمارے نبی کی توہین کی جاتی ہے، ہمارے کتاب کو جلایا جاتا ہے۔ ہم اتنے غیر متحد تھے کہ نہ ہم اپنے قرآن کا دفاع کر سکے، نہ اپنے ہم نبی کا دفاع کر سکے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب مومنین نے دیکھا، جب لوگوں نے دیکھا اور شیطانی طاقتوں نے دیکھا کہ یہ ہم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا، مسلمان ضعیف ہو گئے، پھر انہوں نے ہم جس صدی میں گزر رہے ہیں، یہ یقیناً وہ صدی ہے 1400 سال سے تشیع کا چہرہ اس طرح سے نکھر کے نہیں آیا تھا۔ دنیا میں مسلمان بھی نہیں جانتے تھے شیعہ کسے کہتے ہیں۔ آج دنیا کی ہر حکومت، ہر استعمار، ہر صاحب فکر، ہر صاحب قدرت جانتا ہے کہ تشیع کسے کہتے ہیں، جانتا ہے ان کی بنیاد کربلا ہے، جانتا ہے ان کا ماضی کربلا پر ہے اور ان کا فیوچر مہدی برحق حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات رکھتے ہیں، ان کا نظام غدیر سے شروع ہوا ہے، ان کی بنیاد کربلا ہے، ان کا مستقبل جو ہے ظہور مہدی ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کا ماضی بھی بڑا روشن ہے، ان کا مستقبل بھی بڑا روشن ہے، اور دنیا میں آج یہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکے، پہچانے جا سکے۔ تو انہوں نے ہمیں اب تیسرے مرحلے کی جنگ میں ڈال دیا، کہا اب شیعوں کو شیعوں سے لڑوا دو، مومنین کو مومنین سے لڑوا دو۔ لہٰذا ہمیں اذان محترم یہ لڑوایا جا رہا ہے، یہ فساد ہو رہا ہے۔ اس لیے جہاں سے بھی فساد کی بات آئے، جہاں سے بھی اختلاف کی بات آئے، اگر وہ مومن کے خلاف بات کر رہا ہے تو سمجھ جائیں وہ فساد ہے، اگر مومن کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو وہ فساد ہے۔ لہٰذا اب ہم وہ مسلمان اور مسیحیوں کی جنگ سے نکل چکے، ہم مسلمان آپس سنی شیعہ کی جنگ سے نکل چکے۔ آج ہماری پوری دنیا میں دیکھ لیں، شیعہ کو شیعہ سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مومن کو مومن سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں اس کا طرفدار نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن کی آیت پہ عمل کرنا چاہیے کہ مومنین بھائی ہیں، اور اختلاف ہو جائے تو اصلاح کی بات کرو، پھر صلح کی بات کرو۔ جو شخص صلح کی بات نہیں کرتا، اصلاح کی بات نہیں کرتا اور فساد اختلاف کی بات کرتا ہے، وہ قرآن سے اور قرآن کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے اور قرآن کے احکام کو پامال کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کو شاید ہو سکتا ہے کہ تم پر جو ہے رحم کیا جا سکے۔ اللہ کی رحمت سے بہتر میں ہے، اللہ کی رحمت، اس لیے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ لوگوں، اے صاحبان ایمان، صاحب ایمان کا خطاب ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ میں اس کے پہلے بھی مجالس پڑھ چکا ہوں، اس ایک نکتہ بیان کرنا ہے، غور کیجئے۔ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کو کہا گیا، بِحَبْلِ اللَّهِ، ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ روایات کے مطابق جو ہے خود ذات امیر المومنین کو بھی حبل اللہ کہا گیا ہے کہ وہ حبل اللہ ہے، اور اسی طرح قرآن کو بھی حبل اللہ کہا گیا ہے۔ اور اس طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے نحنو حبل اللہ، ہم اللہ کی حبل ہیں، یعنی یقیناً اہل بیت امیر المومنین قرآن یہ اللہ کی حبل کا مصداق ہیں۔ خداوند متعال یہاں پر وضاحت کر رہا ہے، اتحاد کرنا ہے تمہیں، اتفاق کرنا ہے، واعتصموا، خدا حکم دے رہا ہے، لیکن کس پر؟ قومیت پر، زبان پر، قبیلے پر، فتنے پر، فساد پر نہیں، اس پہ تمہیں اتحاد نہیں کرنا ہے۔ بے حبل اللہ، دین پر اتحاد کرنا ہے، جو چیز اللہ سے منسوب ہے اس پر اتحاد کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ سے منسوب چیزوں پر اتحاد کرتے ہیں، اللہ سے اتحاد اس چیز پر جو اللہ کی بنائی ہے، امیر المومنین اللہ کے ولی ہیں، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، اہل بیت اللہ کے نمائندے ہیں،
دین پر اگر اتحاد ہوتا ہے وہ اتحاد برکت کا باعث ہے اور رحمت کا باعث ہے. بس عزیزان محترم آج میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اور دوسرا پیغام جو دینا چاہوں گا عزیزان محترم دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی شرم آور بات ہو جائے ہمارے گھر میں ہماری کوئی عزت کا مسئلہ بن جائے تو ہم اس کو نشر نہیں کرتے اس کو ہم بیان نہیں کرتے. عزیزان محترم جس طرف سے کیونکہ دونوں طرف سے خطا ہوئی ہے کہ اس کو نشر کیا جا رہا ہے ہمارے اختلاف کو میڈیا میں نشر کیا جائے. دین یعنی کہ ہمارے گھر کی ایک لڑکی کی عزت یا ہماری ماں بہنوں کی عزت زیادہ ہے اور دین کی عزت نہیں ہے تشیع کی عزت نہیں ہے فقہ آل محمد کی عزت نہیں ہے کہ ہم اس کو خود جا کر بیان کر رہے ہیں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہماری ماں بارگاہ بند ہو گئی فنا ہو گئی. لہٰذا ایسا بالکل نہ جو خود پتہ چل جائے ہمیں کسی ایک بندے کو بھی اس بات میں انفارم نہ کریے ہمارے لیے شرم آور ہے یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. جیسے ہم اپنے گھر کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں اسی طرح سے یہ ہمارا گھر ہے یہ حسین کا گھر ہے یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے یہ آل محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس کا نام جعفریہ ہے. لہٰذا اس کی عزت و حرمت ہمارے گھروں کی حرمت سے کہیں زیادہ ہے. کسی بھی طرح سے ہم اس کو تشہیر نہ کریں کسی بھی طرح سے ہم ایسا کام نہ کریں جس سے مذہب ضعیف ہو کوشش کریں کسی طرح سے مسئلہ سالو ہو جائے. یہ میرا دوسرا پیغام تھا. اور تیسرا اس کے بعد ربط مسائل. عزیزان محترم ابھی میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا وہاں میں نے اس واقعے کو نقل کیا اور یقیناً میں نے اب تک ادارے جعفریہ اس واقعے کو نہیں پڑھا ہے لیکن المناک واقعہ ہے جو سنے اس کے بعد انشاءاللہ مسائل. تریما ایک صحابی امام حسین علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا گیا اور آپ کربلا میں محسوس کر دیا گیا آپ کو تب تریما کو پتہ چلا اس سفر کی حالت میں ان کو پتہ چلا کہ امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا گیا ہے کہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھے تجارت کا قافلہ تھا کسی جگہ سفر کر رہے تھے. بہرحال اس کی ڈیٹیل نہیں بہرحال یہ اپنے گھر پہ نہیں تھے کوفے موجود نہیں تھے بلکہ یہ باہر تھے. ان کو اس راستے میں پتہ چلتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں اور کربلا کی طرف ہو جاتے ہیں. اور تریما وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو مرثیہ پڑھا. سب سے پہلا مرثیہ جو پڑھا ہے جو شہادت حسین سے پہلے جس نے مرثیہ پڑھا ہے وہ جناب تریما ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر مرثیہ پڑھا اور یہ کربلا تک پہنچ گئے. امام حسین کے ساتھ بیعت بھی کر لی اور کہا یقیناً میرا خون آپ کے خون کے ساتھ اور میری جان آپ کی جان پر فدا ہو جائے گی. امام کے ساتھ اپنے دوست اصحاب کے ساتھ امام کے کیمپ میں آ گئے امام کے قیام میں آ گئے یہ تریما. لیکن کچھ عرصے کے بعد چونکہ مسافرت میں تھے ان کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جو ہوں اپنے گھر والوں کو جو ہے کچھ آذوقہ پہنچا دوں جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کیونکہ سفر میں تو پریشان ہو رہے. یہ تریما وہ ہیں جب مرثیہ پڑھ رہے تھے اور امام حسین کی طرف چل رہے تھے جن کے دوست منع کر رہے تھے کیوں ایسی افسردہ باتیں کر رہے ہو کیوں پھر شہادت حسین کی بات کرتے ہو انشاءاللہ خدا حسین کو نصرت دے گا حسین نہیں شہید ہوں گے ہم حسین کی نصرت کریں گے. تو تریما اتنے بات نہیں ڈالتے کہ تریما یہ کہتے ہیں اور یقیناً شیعہ حیدر قرار میں تھے محبان اہل بیت میں تھے محبان امام حسین میں سے. تریما کہتے ہیں میں نے 2 لب مبارک امیر المومنین سے سنا ہے کہ جب ان کا فرزند کربلا میں گھیر لیا جائے گا تو اس کی شہادت یقینی ہے اور جو اس کا ساتھ دے گا اس کی شہادت یقینی ہے. اس لیے میں حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس فوج عظیم پر فائز ہو سکے حسین کی نصرت ہو سکے. لیکن جب کربلا میں کچھ وقت گزرتا ہے آپ جاتے کربلا میں 2 محرم کو آئے ہیں اور جب 10 محرم کے بیچ میں جو ہے ڈائلاگ چل رہے تھے امام حسین اور ساتھ کے درمیان. اس عرصے میں انہوں نے سوچا کہ تو وقت ہے اور امام اپنے رسول سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کو تھوڑی روشنی پہنچا دوں کیونکہ مجھے یقین ہے مجھے اب شہید ہونا ہے میں بچ نہیں سکتا. لہٰذا وہ جاتے ہیں کہتے کیسے جاؤ گے کہا میں امام حسین سے اجازت لیتا ہوں. جاتے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیتے امام حسین سے اجازت لیتے وہاں جب خیمے سے نکلتے ہیں تو روتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا امام حسین نے اجازت نہیں دی تو تریما کہتے ہیں فاطمہ کے لال نے مجھے اجازت تو دے دی ہے تو کبھی گریا کیوں کر رہے ہیں کہا گریا حسین کی غربت پہ کر رہا ہوں میں حسین کی مظلومیت پہ گریا کر رہا ہوں. کہا کہ کیا ہو گیا حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ تریما ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں دیر ہو جائے جلدی جانا اور جلدی واپس آ جانا. کہنے میرا حسین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ وہ میرے لیے اس طرح سے کہہ رہے کہ دیر نہ ہو جائے وہ اتنا ناصر کا مددگاروں کا محتاج ہو گیا
لہٰذا میں یہاں پہ کہوں گا کریمہ یہ غربت حسین پر آنسو نہیں ہے، یہ حسین آپ کو کہہ رہے تھے کہ کریمہ تم فوز عظیم سے محروم نہ رہ جانا۔ عزیزو تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ کریمہ جو تھے وہ بہت تیزی سے کوفے کی طرف گئے تھے، واپسی میں بڑی تیزی دکھائی جائے، ناکہ بندہ ہوا تھا، نکلنا بھی مشکل تھا اور آنا بہت زیادہ مشکل تھا، لہٰذا گئے بھی تیزی سے آئے بھی تیزی سے، لیکن جب کریمہ پہنچے ہیں عزیزان محترم اس وقت عصر عاشور ہو چکا تھا، امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھ چکا تھا اور کریمہ اپنی قسمت کو رو رہے تھے۔ یہ حادثہ اتنا کربناک ہے کہ وہ شخص جو خدمت حسین میں پہنچ چکا ہو، جو امام حسین کی بیعت کر چکا ہو، جو اپنا خون جو دوست تھے ان کے وہ شہید ہو گئے، آج وہ شہدائے کربلا میں شامل ہوتے ہیں، ان پر درود و سلام ہوتا ہے، لیکن اس فوز عظیم سے کریمہ محروم رہ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بتاتا یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ مکتب حسین وہ مکتب ہے جہاں پہ چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ جہاں پہ اگر حر تھا دشمن کے لشکر میں تھا، عاشور کی صبح پلٹ کر آ گیا، حسین نے ایکسپٹ کر لیا، تا قیامت حر شہدائے کربلا میں شامل ہو گیا۔ کریمہ حسین کے وفادار بھی تھے، حسین کے محب بھی تھے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، ایک چھوٹی سی خواہش نے اللہ سے نے ان کو فوز عظیم سے محروم کر دیا۔ عزیزان محترم اگر کریمہ کربلا کے میدان تک پہنچنے کے بعد محروم بارگاہ حسینی ہو سکتے ہیں تو آج کیا ہم فرش حسینی پر پہنچنے کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ ہم حسینی ہو گئے، ہم نے مقصد حسین پورا کر دیا؟ نہیں عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کوئی فرش حسین تک آ جائے لیکن اس کے باوجود وہ مقصد حسین سے دور رہ جائے، وہ قافلہ حسین سے دور رہ جائے، وہ حسین کے لوگوں سے دور رہ جائے۔ یقیناً فکر حسین سے دور رہ جانا یہ ایک بدقسمتی ہے۔ عزیزان محترم امام مظلوم نے بڑی شاندار قربانی دی اور اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں حسین علیہ السلام کا ماتم کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام قربانی کس کے لیے دے کے گئے؟ تاکہ یہ دین باقی رہ جائے، اور ہم حسین علیہ السلام کے نام کو اگر اختلافی نام بنا دیں، ہم عزائے حسین کو اختلافی عزا بنا دیں، قسم ہے اس منبر رسول کی، اس بارگاہ کی، خدا کی قسم ہم نابود ہو جائیں گے، ذکر حسین نابود نہیں ہوگا۔ ہم بے عزت ہو جائیں گے، ذکر حسین بے عزت نہیں ہوگا۔ ہمارے چہرے تاریخ میں منفور ہو جائیں گے لیکن ذکر حسین دمکتا اور چمکتا رہے گا۔ دعا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ذکر حسین سے وابستہ رکھیں، اپنی نسلوں کو ذکر حسین سے وابستہ رکھیں، کسی بھی طرح کے اختلاف سے بچیں، کیونکہ راہ نجات، سفینہ نجات اگر کوئی ہے تو وہ حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ عزیزو اس طرح سے امام کو شہید کیا گیا، لیکن عزیزان محترم امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ شہادت نصیب ہوتی ہے، امام علیہ السلام کا سر ایک مرتبہ تن سے جدا ہوتا ہے، امام علیہ السلام کا ایک مرتبہ جو ہے لاشا پامال کیا جاتا ہے، لیکن آج جس امام کی شہادت منانے آئے ہیں یہ وہ امام ہے جو کبھی بازار میں شہید ہوتا تھا، کبھی دربار میں شہید ہوتا تھا، کبھی راستے میں شہید ہوتا تھا، کبھی میدان کربلا میں شہید ہوتا تھا، کبھی شام غریبہ میں شہید ہوتا تھا، اور ایسی شہادت دی کہ 40 برس تک میرا امام روتا رہا۔ عزیزو امام کیوں رو رہے ہیں؟ کس مصیبت میں امام گریہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں شام نے لوٹ لیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس مصیبت میں امام روتے ہیں، اور امام کے درد کا حال یہ ہے کہ امام علیہ السلام اگر گوشت کا ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں تو امام روتے ہیں، پانی بہتا دیکھ لیتے ہیں تو امام روتے ہیں۔ امام کی کنیز کہتی ہے کتنی مرتبہ ہوتا تھا کہ میں امام کو وضو کے لیے پانی لا کے دیتی تھی، لیکن امام وضو کا پانی دیکھ کے اتنا گریہ کرتے تھے کہ وہ پانی امام کے آنسوؤں سے مضاف ہو جاتا تھا۔ میں دوبارہ پانی بھر کے لاتی تھی تاکہ امام وضو کر لے، اس لیے کہ میرا امام اسی پانی کو دیکھ کے کہتا ہوگا یہی تو وہ پانی ہے جس کی وجہ سے میرا بابا شہید ہو گیا، میرا چچا اباس شہید ہوا، اسے پانی نہ ملا، میرے عائشہ کو شہید کیا، انہیں پانی نہ ملا۔ عزیز امام ماتم کرتے جاتے ہیں، امام ساری عمر امام علیہ السلام نے ماتم کیا، لیکن ہاں عزیزان محترم ایک مرتبہ علیہ السلام کے صحابہ آتے ہیں اور جمع ہو کے کہتے ہیں امام بہت گریہ کر رہے ہیں، ہر
بات پہ گریا کرتے ہیں۔ امام باہر نکلتے ہیں تو قصاب جو ہوتے تھے گوشت پر چھپا دیتے تھے، جانوروں کو چھپا دیتے تھے۔ امام اس سے سوال کرتے تھے، قصاب یہ تو بتاؤ کہ ان جانوروں کو تو پانی پلاتا ہے؟ تو قصاب کہتے تھے، اپنا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بھائی، رسول کے فرزند، ہم ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، ان کو سیر کراتے، اس کے بعد ہم ان کو پانی پلانے کے بعد ذبح کرتے بھی۔ امام کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پانی نہ دیا، میرے بھائی علی اکبر کو پانی نہ دیا؟ امام ہر بار گریا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صاحب جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، امام کا درد یقیناً بڑا درد ہے، لیکن دو روایتیں ایسے بتاتی ہیں کہ امام کا ایک اور بھی درد تھا۔ ایک وہ درد تھا کہ جب جناب مختار نے بدلہ لیا تو مختار سے پوچھتے، امام ملاقات جب ہوتی ہے تو سوال یہ کرتے، کہتے یہ بتاؤ پہلے کہ حرملہ کا تو نے کیا کیا؟ اس لیے کہ امام علی اصغر کے مظلوم خون کو نہیں بھول پاتے تھے، ہر چیز پہ گریا تھا۔ نوجوان کو دیکھتے تھے گریا کرتے تھے، جب کسی بچے کو دیکھتے تھے گریا کرتے تھے۔ آخر میں صاحب نے کہا، ایسا کرو امام بہت گریا کر رہے ہیں، ان کو مدینے سے باہر لے جاؤ۔ امام کو مدینے سے باہر باغ میں لے جایا گیا۔ جب امام باغ میں پہنچے وہاں پھول کھلے ہوئے تھے، امام نے پھولوں کو دیکھا اور گریا کرنے لگے۔ کہا ان کا باغبان کہاں ہے؟ اتنے سرسبز و شاداب ہے، اس کے میں نے بڑا خیال رکھتا، اس باغبان کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا، لگتا ہے تو اپنے باغبانی کو بہت اہتمام سے کرتا ہے، یہ پتے مسکرا رہے، یہ پھول مسکرا کے بتاتے ہیں تو ان کو پانی دیتا ہے۔ وہ باغبان پوچھتا ہے، مولا اب یہاں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے بھی آنگن میں ایک پھول کھلا تھا، لیکن وہ پھول پانی نہ ملنے سے مرجھا گیا۔ میرا بھائی 6 ماہ کا علی اصغر تھا جس کو پانی نہ ملا۔ عزیز امام گریا کر کے چلے جاتے۔ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو امام محمد باقر جس طرح امیر المومنین صدیقہ طاہرہ کے جنازے میں روئے تھے، اس طرح سے امام محمد باقر گریا کرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ 35 سال گزر گئے تھے۔ کہا میں نے جب اپنے بابا کا کرتا اتارا تو میں نے دیکھا میرے بابا کے جسم پہ ابھی بھی کوڑوں کے نشان تھے۔ یہ سید سجاد تھا جس نے راستے پر کوڑے کھائے۔ خداوند نے متعال ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ ماتم حسین